خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور نوجوان ساتھیوں اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں، بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بس اس خوشی کے موقع پر قرآن کریم کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، اس لیے آپ خاموشی سے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، مسجد کا وقار باقی رکھیں، مسجد کا خیال کریں۔ ہم اس وقت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے آپ بالکل اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، کیونکہ قرآن کریم یہ مکمل دستور حیات ہے، یعنی قرآن کریم کی تعلیمات فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ یہ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ اس قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم اتنی طاقتور ہو گئی کہ ان کے سامنے بڑے بڑے ملک قیصر اور کسریٰ جیسے ملک ان کے سامنے آ کر کے جھکے، کیونکہ یہ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، جس کی آج تک کوئی ہمسری نہ کر سکا اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کر سکتا ہے۔ اور پھر جس طرح دنیا کا کسی کا بھی کوئی کلام ہو، تمام کلاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کریم کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے، ایسی ہی بردری حاصل ہے جیسے کہ خود خالق کائنات کو تمام مخلوق پر۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے لیا ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کو سن کر کے بڑے سے بڑے سخت دل بھی موم ہو گئے۔ اس قرآن کریم کو مٹانے کے لیے ہر زمانے میں کوششیں ہوئی ہیں۔ انگریزوں نے اس قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کتنے حفاظ کرام کو، علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا۔ قرآن کریم کے نسخے آنکھ کے اندر ڈالے گئے، لیکن یہ قرآن کریم اسی طرح باقی رہا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے لیا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس 30 پاروں کے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر بسائے ہوئے ہیں، جس کی برکت یہ ہے کہ آج آپ کو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر قرآن کریم سننے کو مل جاتا ہے، جو اللہ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کو تو معلوم ہی نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم ہیں ہماری طرح ایک حافظ قرآن بھی ہے۔ نہیں میرے دوستو، اس کا تو مقام ہی الگ ہے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، ہم تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں ہم سب لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک حافظ قرآن کہ جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو بسایا تھا، جس نے قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کیا تھا، جس نے قرآن کریم کے الفاظ کو رٹا تھا، وہ اللہ کے سامنے تمام لوگوں کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا اللہ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوگا۔ ایک لوگ دائیں جانب سے کھڑے ہوں گے، بعض شخص کہیں گے کہ یہ آدم صفی اللہ ہے، دوسرا اٹھے گا وہ کہے گا نہیں نہیں یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اسی طرح ہوتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ارے لوگو تم نہیں جانتے ہو، یہ حافظ قرآن ہے جس نے دنیا کے اندر میرے قرآن کریم کو پڑھا، جس نے میرے کلام کو یاد کیا، اپنے سینے میں بسایا، یہ میرا وہ مقرب بندہ ہے جو قرآن کریم کو یاد کر کے سینے میں بسا کر کے میرے پاس آیا ہے۔ ایک شخص مجمع کے اندر سے اٹھے گا،
مجمع کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا اور کہے گا حافظ قرآن تو نے مجھے پہچانا، تو مجھے جانتا ہے؟ حافظ قرآن کہے گا میں نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب معاملے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے حافظ قرآن کیا بات ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے، وہ حافظ قرآن تو نے مجھے پہچانا، تو مجھے جانتا ہے میں وہی ہوں کہ جس نے تجھے ایک مرتبہ ایک پانی کا گلاس پلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں نے تمہیں اس کی وجہ سے بخش دیا اور تم اس کو اپنی ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے۔ ایک شخص اور اٹھے گا اور اٹھ کر کے اسی طرح حافظ قرآن کا دامن پکڑ کر کے کہے گا او حافظ قرآن کیا تو نے مجھے پہچانا، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ حافظ قرآن کہے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہی دہرائیں گے، کہیں گے حافظ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے اور حافظ قرآن میں تجھے جب تو راستے سے گزرتا تھا میں تیرے اوپر محبت کی نگاہ ڈالتا تھا، میرے دل میں تیرے لیے بہت محبت تھی، ایک مقام میرے دل کے اندر تیرا بنا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں نے تجھے بھی اس کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اور یہی نہیں، ایک حافظ قرآن کی برکت سے 10 ایسے لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے اوپر جہنم کی مہر لگ جائے گی، جن کے اوپر جہنم کا ٹھپا لگ جائے گا، ان کے بارے میں ایک حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ جاؤ 10 ایسے لوگوں کو چھانٹ کر کے لاؤ، 10 ایسے لوگوں کو تلاش کر کے لاؤ اور اپنی ساتھ جنت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ آج ہم ایک حافظ قرآن کا مرتبہ نہیں پہچانتے، ہم سمجھتے ہیں یہ حافظ قرآن جس طرح ہمیں اسی طرح حافظ قرآن بھی ہے۔ نہیں میرے دوستو، اس کا تو مقام ہی الگ ہے، اس کا تو مرتبہ ہی الگ ہے۔ اور پھر جس کتاب کو اس نے یاد کیا ہے وہ کتاب جانتے ہو کیا چیز ہے؟ جب اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر پیش کیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑ بھی لرز گئے، انکار کر گئے، لیکن اس قرآن کریم کو انسان نے ہی اٹھایا، اس قرآن کریم کو انسان نے ہی قبول کیا اور انسان نے ہی اس کو اٹھایا۔ میرے دوستو اسی طرح قرآن کریم جب فصاحت و بلاغت کے میدان میں آتا ہے تو عرب کے بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ عربی داں، عربی جاننے والے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی دشمنان اسلام نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوششیں کی ہیں، قرآن کریم میدان میں آیا ہے اور اپنا معجز ہونے کا اقرار کیا ہے اور کہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کہ اگر تمہیں اس قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو خود بنا کر کے لاتا ہے اور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جاؤ اپنے تمام معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، اپنے تمام چیل چپاٹوں کو ساتھ لے لو اور جا کر کے تمام کے تمام مل کر کے صرف ایک صورت نہیں ایک چھوٹی سی آیت بنا کر کے پیش کر کے دکھاؤ۔ لیکن آج میرے دوستو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس مقدس قرآن کریم کو آج ہم نے صرف طاقوں میں سجایا ہے، آج ہم نے اس قرآن کریم کو اپنے گھروں کی الماریوں کے اندر رکھا ہے، اس کو اپنے گھروں کی زینت بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فرشتے ان کے گھر آنے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، فرشتے ان کے گھر آنے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ قرآن کریم گھر میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا یاد کرنے کے لیے ہے، اس قرآن کریم کا چھونا بھی ثواب ہے، اس قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ ایک عاشق قرآن کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ اگر تم روزانہ ایک قرآن کریم پورا کرتے ہو، ایک قرآن کریم پڑھو گے تو تمہاری زندگی میں بہت بڑا تمہیں فائدہ ہوگا۔ اس شخص نے اس کی بات سن کر کے، اس عاشق قرآن کی بات سن کر کے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا رہا، روزانہ ایک قرآن کریم پڑھنے کو اس کا معمول بن گیا۔ بیماری بھی آتی تھی، سب کچھ آتا تھا، پریشانی آتی تھی، کیونکہ جب بندہ قرآن کریم پڑھے گا مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن وہ بندہ یوں ہی ہمت سے کام لیتا رہا اور قرآن کریم کو پڑھتا رہا۔
اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، حوادثات ان دیوانوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، حوادثات ان دیوانوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمت سے ہوا کو موڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اس قرآن کریم کو آپ پڑھ کر تو دیکھئے، آپ سن کر تو دیکھئے، اس قرآن کریم کو دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، اس کو سننا بھی ثواب ہے۔ میرے دوستو، آج اس مجلس کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہماری اس بستی کے اندر کتنے حافظ قرآن ہے۔ آپ کس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو؟ کم از کم اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، کم از کم صرف اگر آپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بناؤ، کیونکہ یہی کل ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ ہمارے ایسے اعمال نہیں ہے، ہماری ایسی نمازیں نہیں ہے جو ہم اپنی نمازوں کے اوپر فخر کریں اور ہم اپنی نمازوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت بازید بستامی رحمت اللہ علیہ کا۔ پتہ ہے کتنے بڑے طالب علم، کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ والد صاحب کا انتقال بچپنی میں ہو گیا، اب والدہ بچی، والدہ کے دل میں خیال آیا، والدہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو، اپنے اس ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی۔ یہ بات جب والدہ کے دل میں آتی ہے، ارے ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنے بچے کو لے کر کے، اپنے اس لال کو لے کر کے، اپنے اس لخت جگر کو لے کر کے مدرسے کی جاری چل دیتی ہے، مدرسے میں جاتی ہے۔ پاس کے گاؤں میں ایک مکتب ہوتا ہے، وہاں جاتی ہے اور جا کر کے استاد محترم سے ملتی ہے اور کہتی ہے، استاد محترم میرا بچہ حاضر ہے، مجھے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے، اور یاد رکھنا اے استاد محترم، آؤ اس کی خوب پٹائی کرنا، میں شکایت لے کر کے نہیں آؤں گی، مجھے تو میرا بچہ حافظ قرآن چاہیے، مجھے تو عالم دین چاہیے، مجھے تو داعی اسلام بنانا ہے، مجھے تو اسے قرآن کریم کا حافظ بنانا ہے۔ اب بچہ جب ماں چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، بچہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، استاد محترم کو سبق یاد کر کے سنا رہا ہوتا ہے۔ ایک دن دل میں پڑھتے پڑھتے خیال آتا ہے کہ ماں کی زیارت کروں، کافی دن ہو چکے ہیں، کافی عرصہ گزر گیا ہے، ماں کو دیکھا تک نہیں، کہ جاؤں اور جا کر کے ماں سے ملاقات کروں۔ بچے کے دل میں یہ بات آتی ہے، بچہ استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے، استاد محترم مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، استاد محترم مجھے اپنی ماں کی زیارت کرنی ہے، مجھے اپنی ماں سے جا کر کے بات کرنی ہے، استاد محترم مجھے چھٹی دے دو۔ استاد محترم کو وہ بات فوراً یاد آ گئی کہ ان کی ماں نے کہا تھا، جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے اس کو چھٹی نہ دے دینا۔ اب استاد محترم مجبور ہو گیا، کرے تو کیا کرے، ادھر ماں نے کہا ہے کہ بچے کو حافظ قرآن بننے سے پہلے چھٹی نہ دے دینا، اور ادھر بچہ ماں کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ اب استاد محترم پریشان ہے، استاد محترم کے دماغ کے اندر ذہن میں ایک سوال آتا ہے، ایک بات اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ استاد محترم اس بچے کو، اس طالب علم کو، جس کو آج میں اور آپ بازید بستامی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، استاد محترم اس سے کہتے ہیں، اس کو ایک لمبی فہرست پر مشتمل سبق یاد کرنے کے لیے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس سبق کو یاد کرو اور یاد کر کے مجھے سنا دو۔ وہ سبق اتنا سبق تھا کہ 1 مہینے میں بھی یاد نہیں ہو سکتا تھا، اور اس بچے نے، ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے، اس بچے کے دل میں ماں کی محبت تھی، وہ تو ماں کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کا مقصد تو صرف ماں کی زیارت کرنا تھا، وہ تو ماں کی محبت میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس بچے نے چند گھنٹے کے اندر وہ تمام کا تمام سبق یاد کیا اور استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے استاد محترم کو وہ تمام کا تمام سبق یاد کیا ہوا سارا کا سارا جا کر کے استاد محترم کو سنا دیا۔ اب استاد محترم پریشان ہے، کرے تو کیا کرے، اب وعدہ کیا تھا کہ اتنا سبق سنا دو تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ اب استاد محترم پریشان ہو کر کے چھٹی دے دیتے ہیں۔ اب بازید بستامی وہ طالب علم جس کی ماں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے، اور تبھی مجھے اپنے بچے کو، میرے بچے کو تبھی گھر بھیجنا ہے جب میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔
لیکن اس سے پہلے ہی پڑھتے پڑھتے ماں کی محبت میں ماں کی یاد آ جاتی ہے۔ اب استاد محترم بچے کو چھٹی دے دیتے ہیں، وہ بچہ اپنے گھر کی جانب چل دیتا ہے، جا کر کے اپنے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کنڈی بجاتا ہے، کہتا ہے ماں ماں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ بیٹا کہتا ہے ماں تیرا بایزید بستامی آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ ماں کہتی ہے میرا کوئی بایزید بستامی نہیں ہے، میرا بایزید تو کچھ بن کر کے آئے گا، حافظ قرآن بن کر کے آئے گا، وہ تو عالم دین بن کر کے آئے گا، تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ اب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، کرے تو کیا کرے؟ ادھر ماں نے کہہ دیا کہ میرا بایزید بستامی تو نہیں ہے، بایزید بستامی تو میرا وہ ہے جو حافظ قرآن بن کر کے آئے گا۔ اب بایزید بستامی اپنے دل کے اندر یہ بات طے کر لیتے ہیں، یہ متعین کر لیتے ہیں کہ اتنے میں حافظ قرآن نہیں بنوں گا، اتنے میں عالم دین نہیں بنوں گا، اتنے میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، اتنے میں اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ روتے ہوئے مدرسے کے اندر آ جاتے ہیں، استاد محترم دیکھ کر کے معلوم کرتے ہیں، ارے بیٹا کیا ہوا؟ تم تو ماں کی زیارت کرنے کے لیے گھر گئے تھے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں استاد محترم میں اب گھر نہیں جاؤں گا، اب مجھے حافظ قرآن بننا ہے، اب مجھے عالم دین بننا ہے۔ میرے دوستو ایک حافظ قرآن کو بنانے کے لیے آپ جانتے ہو ایک استاد محترم کتنی محنت کرتا ہے، ایک عالم دین کو بنانے کے لیے، ایک حافظ قرآن کو سنوارنے کے لیے استاد محترم آپ نہیں جانتے ہو کتنی محنت کرتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے استاد محترم مار رہا ہے، استاد محترم کو یاد رکھنا، اس جملے کو کان کھول کر کے سن لینا، استاد محترم کو آپ کے بچے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ آپ کے بچے سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے بچے سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو کچھ بناؤں، میں اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں، میں اس بچے کو عالم دین بناؤں۔ استاد محترم تبھی پٹائی کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج ہم اگر ہمارے بچے کے کوئی استاد محترم مار دیتا ہے، کس وجہ سے؟ پٹائی کے اوپر، سبق کے اوپر ہم جا کر کے کہتے ہیں، چڑھائی کر دیتے ہیں اور اس طرح کے جملے کہتے ہیں، او استاد محترم تجھے یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، یہ ابھی اپنا بستر اٹھانا ہے۔ میرے دوستو آپ ہوتے کون ہو استاد محترم کو کہنے والے؟ ارے میرے دوستو یہ حافظ قرآن، یہ بچے، یہ طلبہ اور یہ استاد محترم، یہ سب کچھ ان کا انتخاب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ بیچ میں آنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے ایک رکشہ چلانے والے کے بیٹے سے بھی اپنے دین کی خدمت لے سکتے ہیں، اس کو بھی حافظ قرآن بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب ارادہ کریں انشاءاللہ ہم سب اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اور ہم حافظ قرآن کی عزت بھی کریں گے، اپنے اماموں کی عزت بھی کریں گے۔ چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، اب دعا کر لیجئے۔ دعا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ آج اللہ کے سامنے آ گئے ہیں، یہ شب قدر کی رات ہے، 27ویں رات ہے، بہت ہی مقدس اور بابرکت رات ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھ کر کے آج توبہ کریں، یہ سمجھ کر کے آپ اپنی گناہوں سے توبہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں یہاں سے مسجد کے اندر سے بالکل پاک صاف ہو کر کے جاؤں گا۔ آپ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ورزقا حلالا طيبا۔ اے اللہ تو ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے، اے اللہ وہ بھی معاف فرما جو کر کے یاد ہے، اے اللہ وہ تمام گناہ معاف فرما جو ہم نے دروازہ بند کر کے چھپ کر کے کیے ہیں، اے اللہ وہ بھی معاف فرما جو ہم نے کلم کلا سب کے سامنے کیے
کیے ہیں، اے اللہ تو ہماری تمام گناہوں کو آج اس بابرکت مجلس کی برکت سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو پاک صاف فرما، اے اللہ آج ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ اس وقت خاص کر یہ خوشی کا موقع ہے اللہ، قرآن کریم مکمل ہوا ہے اللہ، اس میں جو غلطی سننے سنانے میں ہوئی ہے اللہ ان کو معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما، اے اللہ گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا، اے اللہ گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا، اے اللہ نیکیوں کی طرف دوڑ کر چلنے والا بنا، اے اللہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس مجلس کے اندر اے اللہ بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ ہمارے بوڑھے بھائی ہمارے بوڑھے شخص وہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو اپنی داڑھی کے بال اپنے سر